بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کرداروں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی۔ عمومی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہنا کہ ان کے بارے میں تو رب نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں اسلام کے، ان کا نام بھی ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، اور ان کے کارنامے، اور آگے چلیں اسلامی تاریخ کے اندر بنو امیہ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی زبان زد عام ہے اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے باقی خلفاء کو کم ہی لوگ یاد رکھتے ہوں گے، سوائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ ان کے 20 سال اسلامی تاریخ کے ایسے سال تھے کہ جس کے اندر جس دور میں مسلمانوں نے بہت بڑی فتوحات حاصل کی۔ لیکن اسی بنو امیہ کے دور کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آج بھی ایک عظمت کا نشان ہیں، اور یزید آج بھی معتوب ہے۔ بنو عباسیہ جو دور ہے، اس کے اندر عباسی خلفاء کے ناموں سے کم ہی لوگ واقف ہوں گے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جو ایک کردی تھا، کمانڈر تھا، اس کے نام سے ساری دنیا واقف ہے کہ ان کا کارنامہ ہی ایسا تھا کہ انہوں نے یروشلم کو آزاد کیا، بیت المقدس کو آزاد کیا صہیونیوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اور ساری دنیا کے عیسائی جمع ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح دلوائی۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اندر چند نام آج بھی چمک رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، انہوں نے ہندوؤں کو شکست فاش دی، اور آج بھی پاکستان کی فوج کے اندر جو میزائل ہیں، غزنوی میزائل اور غوری میزائل، وہ ان کے نام کو آج بھی روشن کیے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ تھے ہی روشن، ان کے نام، ان کے کارنامے تھے بڑے، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے پھر پاکستان کی فوج کے اندر یہ جو میزائلوں کے نام ان کے نام پر رکھے گئے، اور بے شمار جگہوں کے نام سلطان محمود غزنوی کے نام پر اور شہاب الدین غوری کے نام پر آج بھی ہیں، اور ان کا نام زندہ جاوید ہے۔ عثمانی خلافت کے اندر سلطان محمد فاتح، یہ فاتح قسطنطنیہ ہیں، اور اسی قسطنطنیہ کی فتح کی وجہ سے ان کو سلطان محمد فاتح کا لقب ملا۔ محمد دی کانکرر، انگلش کے اندر ان کو اس طرح کہتے ہیں، ترکی کے اندر بھی ان کو محمد کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ساری سلطنت عثمانیہ کے اندر ان کا نام انتہائی روشن ہے ان کے اس کارنامے کی وجہ سے۔ مغلیہ دور کے اندر دیکھیں تو اورنگزیب عالمگیر کا نام ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے، ان کی کوالٹیز کی وجہ سے اور ان کی علمی خدمات کی وجہ سے۔
برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام چمک رہا ہے ایک علمی ستارے کے حساب سے۔ علم کی بہت بڑی خدمت انہوں نے کی، اور سب سے پہلے عربک سے فارسی کا ترجمہ بھی غالباً انہوں نے کیا، اور پھر اردو کے اندر ترجمہ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے کیا۔ اس کے علاوہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کا نام بھی روشن ہے۔ اور اس سے پہلے ایک نام جو بڑا مشہور ہے، ٹیپو سلطان، وہ ایک کردار تاریخ ہند کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر انتہائی روشن ہے اور چمک رہا ہے۔ اور دو نام جو ہے وہ بدی کا استعارہ بن گئے، میر جعفر اور میر صادق۔ تو پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو بے شمار نام ہیں، علمی لحاظ سے بے شمار ان گنت نام ہیں، اور سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو قائد اعظم کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی کسی مملکت کا یا ملک کا بانی ہوتا ہے، اس کا نام اس ملک کی تاریخ کے اندر ایک ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ان کی کوالٹیز کی وجہ سے وہ ایک یونیک فگر تھے، یونیک ان کی کوالٹیز تھیں۔ تو پاکستان کے جو اکثریت سیاستدان یا جرنیل، وہ اس لحاظ سے وہ ان کا کردار اتنا روشن نہ ہوا، لیکن ظاہر ہے کچھ انسان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں اور کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے تاریخ کے اندر قابل تعریف بھی رہے ہیں کچھ لوگ، جیسے میں نے عرض کیا دونوں قسم کی کوالٹیز انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ایوب خان کی اپنی خدمات بھی ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر دوسری مطلب ہے کہ ایک کردار سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ماشاء اللہ پاکستان کے اندر لگایا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بھی کارنامے ہیں کہ انہوں نے ایک آئین دیا، اور پھر پاکستان کا نام مسلم دنیا کے اندر جو ہے نا ایک مقام پاکستان کو حاصل ہوا ان کے دور کے اندر۔ اور یہاں پر OIC کی کانفرنس بھی غالباً 1974 میں لاہور میں انہوں نے منعقد کروائی، اور ان کا نام اسلامک دنیا کے اندر ایک اچھے مسلمان اور پاکستانی حکمران کے لحاظ سے مشہور ہوا، اور بڑی ان کی عزت تھی، خاص طور پر عربک ورلڈ کے اندر۔ وہ ایک دلیر لیڈر تھے، ایٹم بم بنانے میں ان کا کردار ہے۔ پھر ضیاء الحق کا بہت اچھا کردار رہا، اسلامی لحاظ سے بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی، اور عوام کی جو خدمت کے لحاظ سے بھی وہ بہت اچھا دور تھا۔ 88 کے بعد جو ڈاؤن فال شروع ہوا، اس کو ہم آج تک روک نہ سکے۔ اب آج کل کے جو کردار ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، چاہے ہمارے فوجی کردار ہیں یا سیاسی کردار ہیں۔ تو اب مستقبل کے اندر موجودہ تناظر میں صرف اور صرف ایک نام ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک لیڈنگ نام پرہیپس رہے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، اور وہ نام ہے عمران خان کا۔ جو ہمارے سیاسی مبصر اور دانشور جو تبصرے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد جو سب سے زیادہ ایک شہرت ملی اور عزت ملی پرہیپس وہ عمران خان کو ملی ہے۔ تو بہرحال تاریخ فیصلہ کرے گی، مستقبل اس کا فیصلہ کرے گا کہ ہمارے اس دور کے جو فوجی حکمرانوں کا کیا کردار رہا،
سیاسی ہمارے جو باقی ہیں ان کا کیا کردار رہا، جیسے ٹیپو سلطان اور میر صادق کا کردار آج بھی زندہ ہے، ایک اچھے نام سے ایک برے نام سے۔ اسی طرح بنگال کے اندر میر جعفر کا نام اور سراج الدولہ کا ایک اچھے نام سے آج بھی زندہ ہے، اور میر جعفر کا آج بھی ایک غدار کے نام سے زندہ ہے۔ تو مستقبل بھی یہ جو نام ہیں یہ اپنی صفات کے لحاظ سے زندہ رہیں گے، کوئی اچھے نام سے زندہ رہے گا، محب وطن کے نام سے زندہ رہے گا، اور کوئی غدار کے نام سے زندہ رہے گا۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ السلام علیکم۔